बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की 76 साल तारीख के अंदर पहला यौम आज़ादी है जो खुलकर मनाने की आज़ादी नहीं है। और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पाबंदियां लगाई गई। रावलपिंडी के अंदर दफा 144 नाफद की गई। पंजाब हुकूमत ने अनोखे काम किए, लेकिन अचानक हजारों नौजवान इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो गए हैं और रात गए डी चौक के ऊपर किस तरह इमरान खान जिंदाबाद और पीटीआई के झंडे वो लहराए गए और फिर तसादम की कैफियत पैदा हुई। इस पर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी कमाल कर दिखाया है। एवन फील्ड अपार्टमेंट के सामने बड़ी तादाद में पाकिस्तानी पहुंच गए हैं। वहां पर भी यौम आज़ादी मनाया जा रहा है और ममालिक के अंदर भी। इस पर तो हम तफसील के साथ बात करेंगे। लाल हवेली का तज़किरा भी होगा। शेख रशीद साहब इस वक्त क्या कर रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ अभी तक इक्तदार से चिमटा हुआ है, दिल नहीं चाह रहा। और वो आज कौम से उन्होंने खिताब किया है। हमेशा की तरह झूठ बोलना ये नून लीग का वतीरा है। ये खिताब के 2-3 पॉइंट पहले आपके सामने रखने हैं। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करना है। अब शहबाज शरीफ जो है उन्होंने आज कौम से खिताब किया है। खिताब के अंदर एक बड़ा ये बयानिया बनाया गया है और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के सहाफी और बड़े बड़े लोग वो साथ मिलाए गए इस बयानिया के अंदर कि इमरान खान ने मईशत के तबाह कर दी है। यानी अगर इंडस्ट्री चल रही हो, अगर पैसा आ रहा हो, डॉलर पाकिस्तान आ रहे हो, मजदूर मजदूरी पे लग जाए, रोजगार के मौके हों, गुर्बत खत्म होना शुरू हो जाए, ये कहते हैं मईशत तबाह हो गई। और अगर लोग बेरोजगार हो जाएं, महंगाई बढ़ जाए, अवाम की पहुंच से एशिया खुर्दो नोश जो है वो ऊपर चली जाए और पूरी इंडस्ट्री बंद हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो और आराम के साथ सिर्फ बदमाशिया और अशराफिया जो है वो मुल्क पर हुक्मरानी करे और तमाम टीवी चैनल को अगर अखबारात को इश्तिहारात मिल जाएं अरबों रुपए के, तो पाकिस्तान की मईशत जिंदाबाद है। अजीब किस्म का झूठ, फरेब और मुनाफकत है। यानी आप आए हैं और वो कहते हैं हमने सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाया है। भाई कितने मक्कार और झूठे हो। आपने कुर्बान किया क्या है भाई? आपके अरबों रुपए के केसेस थे, ओपन एंड शट मनी लॉन्ड्रिंग, जाली बैंक अकाउंट और क्या क्या केसेस थे। नैब के अंदर आपने तरामीम की, मुख्तलिफ कवानीन आपने बदले, असम्बली और जमहूरियत को आपने बेतौकीर किया, आइन और कानून को पांव तले रौंदा, पाकिस्तान के अंदर एक बदमाशी का माहौल आपने दिया, आजादी इदारे राय पर आपने पाबंदी लगाई। अरशद शरीफ आपके दौर में शहीद हुआ और फिर इमरान रियाज खान अभी भी पाबंदे सलासल है, कहां उसको अगवा करके रखा हुआ है। आजादी इदारे राय कोई खुलकर इस मुल्क में आज यौम आजादी नहीं मना सकता, यहां कोई बात नहीं कर सकता और आपने सियासत कुर्बान कर दी है। भाई आपकी चोरी डकैती पे अगर बात करेंगे तो फिर भी जो है वो खतरा होता है उठा ना लिया जाए। तो आपने कौन सी कुर्बानी दी है भाई? अगर इक्तदार पे बैठ के सियासत के अंदर जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की कबीना आपने बना के मौलाना फजल रहमान के लोगों को आपने नवाजा, इत्तेहादियों को नवाज के उनकी वजारतें दी और फिर किस तरह अभी आपकी फाइलें खुलेंगी तो सरेआम अपनी करप्शन, चोरी, डकैती वो केसेस माफ करवा के और आपने एहतसाब को अमलन बंद कर दिया है। करप्शन को आपने जायज करार दे दिया है। मुल्क के अंदर आम गरीब आदमी के टैक्स पेयर पर और टैक्स को बढ़ा दिया है। तो आपने कुर्बानी तो नहीं दी शहबाज शरीफ साहब। ना ये सियासत की कुर्बानी है, ना ये रियासत की कुर्बानी है, ये तो अवाम की कुर्बानी है। और इस पूरी दुनिया के अंदर रियासतें अवाम से बनती हैं, लेकिन यहां पर अवाम के अलावा सब कुछ रियासत है। अब ये चीज है। अब ये एक तो झूठा इनका जो है वो तरीकाकार होता है। दूसरी तरफ जो है उन्होंने कहा जी मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था। भाई आपने क्या गिद्दड़ सिंगी की है? मुल्क डिफॉल्ट नहीं होने जा रहा था। मुल्क रूटीन के मुताबिक अपने कर्जे माफ माफ हो रहे थे, किस्तें वापस हो रही थी, रूटीन के मुताबिक चल रहा था। और पाकिस्तान के डिफॉल्ट के जो चांसेस हैं उस वक्त ब्लूमबर्ग से लेकर मुख्तलिफ एजेंसीज ने क्या लिखा, क्रेडिट रेटिंग, उसके अंदर लिखा कि 5% चांस है और आपके दौर में आके वो 95% हुए। तो भाई डिफॉल्ट पे आप खुद लाए। पहले मिफ्ता इस्माइल के जरिए तबाही फेरी, फिर आपने इसहाक डार को चैंपियन बनाया, उसके जरिए तबाही फेरी, फिर वो अकड़ा आईएमएफ को गालियां दी और जिस तरह एक अकड़ के फिर उसकी गर्दन का सरिया निकला और अब खुद जो है वो मुआहदे को डिले किया और अब आप जो है वो बड़ा एहसान करके जा रहे हैं। आपने कौमी चोरों, डाकुओं, लुटेरों, मुजरमों
کہ جس طرح آپ نے صفائی کی ہے اور ان کو باقاعدہ آپ نے پاکستان کا شراکت دار بنایا، ریاست کا حصہ دار بنایا، ہمارے پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں ان کی مہربانی ہے کہ قوم پر اس کماش کے لوگ بیٹھے ہیں، اور جو انتقامی کاروائیاں ہوئی ہیں، جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کے گھروں کے اندر جو ان کو ساتھ سلوک کیا گیا ہے، جو اس وقت جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، جس طرح گھر کی الماریاں شیشے وہ توڑے جا رہے ہیں، تو بھائی کریڈٹ تو آپ کو جائے گا، آپ اس کے حصے دار ہیں، خواہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہو اور آپ ہو، لہذا یوم آزادی کی جو رات ہے کم از کم آپ کو یہ جھوٹ نہیں بولنے چاہیے تھے، اور یہ ان کا وتیرہ ہے، آپ یعنی ملک کو کھاتے ہیں، رج کے لٹتے ہیں، اس کے بعد احسان بھی قوم پر کر رہے ہیں، یہ ان کی بڑی مہربانی ہے جی، مختلف خطاب معدنی وسائل سے مالا مال کر کے یہ جا رہے ہیں۔ اب کیا ہے، یوم آزادی ہے اور آزادی کی پابندی ہے پاکستانیوں پر، جو پاکستانی اپنی ایک پسندیدہ جماعت کے حق میں بات کریں گے، عمران خان کے حق میں نعرہ لگائیں گے، جھنڈا لگائیں گے، یا عمران خان کی تصویر ہوگی، لہذا وہ یوم آزادی نہیں منا سکتا۔ بھائی ایک طرف تو آپ نے بیانیہ بنایا کہ یہ غدار ہے، یہ پاکستان کے دشمن ہے، تو اگر وہ پاکستان کا جھنڈا اٹھانا چاہتے ہیں، وہ اپنی پارٹی کا جھنڈا اٹھانا چاہتے ہیں، تو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانا چاہتے ہیں، تو آپ کیوں خائف ہیں؟ ایک بندہ اٹک جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں اس کے چاہنے والوں کی اکثریت ہے، سب ڈرے ہوئے ہیں، سب اے اور بی اور زیڈ سب خوف میں ہے کہ عوام اس کے ساتھ ہے اور ہم نے اس کو آنے نہیں دینا۔ یہ بھائی کیا اس کا فائدہ ہے؟ یعنی آپ عوام کے سامنے ڈنڈا رکھیں اور آپ جو بھی رکھیں، یہ تو ایک وقت ہوتا ہے، گزر جاتا ہے، جلائیں گے ڈنڈے، لیکن اس سے جو نفرت پیدا ہوگی وہ ایسی نفرت ہوگی جو نسلوں تک جائے گی۔ یہ شاید آپ اس کا انالیسس صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، آپ کو انالیسس کرنا چاہیے۔ اب کیا ہوا، راول پنڈی کے اندر دفعہ 144 لگ گئی ہے، شیخ رشید لال حویلی کے سامنے جو ہے وہ نہ کرے، جشن آزادی کا جشن نہ منائے۔ صرف آپ پہلے بھارت مقبوضہ کشمیر پہ پابندی لگاتا تھا، وہ جو بات ابھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، پاکستان کی یہ واحد حکومت ہے اور نگران قابض حکومت، انہوں نے یہ ایک ایسا یعنی وہ لائے ہیں جن کے کہنے پہ بھی لائے ہیں، بہرحال وہ انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ پاکستانی پابندی نہیں لگا سکتے، یعنی جشن آزادی نہیں منا سکتے۔ صرف جس کے بعد نون لیگ کے نواز شریف کی تصویر ہو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، ایم کیو ایم کی ریلیوں پہ پابندی نہیں ہے، باقیوں پہ پابندی نہیں ہے، صرف ایک جماعت پہ پابندی ہے جو کہ 70% پاکستانیوں کی جماعت ہے، 30% جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان ان کے مطابق چلے۔ تو یہ بڑی زیادتی ہے، لیکن اچانک جو ہے وہ لوگ بہت تھریٹ پیدا کی گئی، بہت خوف و ہراس تھا، یہ صورتحال میرا خیال ہے یہ نہیں پیدا ہونی چاہیے، اداروں کو ریویو کرنا چاہیے، ری تھنک کرنا چاہیے۔ ابھی تو طاقت کے دوم پہ ساری چیزیں ہوتی ہے، بندہ سوچتا ہے، لیکن کچھ صاحب دماغ بھی ہوں گے، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ وقتی طور پہ ڈنڈے سے، گرفتاری سے، ان چیزوں سے ڈرائیں گے تو اداروں کے حوالے سے جو نفرت پیدا ہو رہی ہے وہ شاید آپ اس کا ابھی اندازہ نہیں کر پا رہا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ پھر جو مجرموں کی پشت پناہی کا ٹھپا آپ پہ ہے، اس ٹھپے کو اتارنا بھی ضروری ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے اچانک اسلام آباد کے اندر لوگ داخل ہوئے ہیں، کچھ اسلام آباد کے اندر سے، کچھ راول پنڈی سے، انہوں نے جھنڈے پاکستان کے اٹھائے ہوئے تھے اور پھر اچانک اس ڈنڈوں میں سے تحریک انصاف کے جھنڈے نکلے ہیں اور وہ ہزاروں لوگ مختلف گاڑیوں کے اوپر مختلف جگہوں پہ، آپ کو علم ہے جشن آزادی پہ جو شہروں میں رہتے ہیں ان کو اندازہ ہے، اب وہ پہنچے ہیں زیرو پوائنٹ سے وہ پہنچے ہیں ڈی چوک، انتظامیہ اچانک اسلام آباد کی چکرا گئی ہے اور اب بتایا جا رہا ہے کہ ڈی چوک پر جب نعرے لگے یعنی تو ایوان اقتدار تک عمران خان زندہ باد کی جب گونج پہنچی ہے تو اس نے پریشان کیا ہے یقینی طور پر، اور پھر جو ہے یہ ایک تصادم ہوا ہے اور ابھی اس کی تفصیلات جو ہے وہ اس وقت آ رہی ہیں، پولیس اور سارے ادارے گرفتاریاں اور ڈنڈا اور چھوٹا یہ سارا کام چل رہا ہے، تو یہ اس پر جو تفصیلات آئیں گی وہ بتائیں گے۔ تو زبردستی آپ عوام کو کیسے روکیں گے؟ یعنی آپ ڈنڈے سے روک بھی لیں گے تو آپ کس آئین اور قانون کے تحت روک رہے ہیں؟ اب یہ صرف جو ہے یعنی نہ قانون اجازت اس کے دیتا ہے، نہ آئین اجازت دیتا ہے، بلکہ آپ ایک جماعت اور قیادت کو مائنس کرنے کی خاطر آپ اس کو مائنس نہیں کر رہے، آپ 70% تقریباً پاکستان کی عوام کے اندر نفرت پیدا کر رہے ہیں، آپ ان کو مائنس کر رہے ہیں اور یہ چیز جو ہے اس کا فائدہ نہیں ہے۔
اب دوسری طرف اوورسیز پاکستانیوں نے جب دیکھا کہ پاکستان کے اندر تو پابندیاں لگ گئی ہیں، یعنی تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس کا جھنڈا بکتا ہے، باقیوں کو فری بھی کوئی نہیں لیتا، وہ رکھتے ہیں لوگ، تو اب اس جھنڈے بیچنے پہ پابندی اور تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن، گرفتاریاں شروع کیے، 4-5 دن سے چھاپے پڑے ہیں، گرفتار ہوئے ہیں اور سارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں۔ بھئی 14 اگست کا جشن نہیں منانا اس لیے پکڑا جا رہا ہے، یعنی آپ اندازہ کر لیں۔ اب یہاں پر جو ہے اوورسیز پاکستانی فرانس، اسپین، مختلف ممالک کے اندر بڑا جو ہے وہ جشن آزادی منایا جا رہا ہے۔ آزادی کتنی ہے یہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن بہرحال پاکستان ایک ہمارے لیے بڑی نعمت ہے اور یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے اور بڑی محنت کے ساتھ بنایا تھا، لگن کے ساتھ، ایک جذبہ تھا، اور اس ملک کے اندر کم از کم گلبوشن یادیو جتنے تو لوگوں کو آزادی جو ہے وہ دینی چاہیے۔ یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، تو اب ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جہاں نواز شریف ہے، ملک جیسا بھی ہو، لوگ انجوائے ضرور ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے سامنے کرتے ہیں، کیونکہ وہاں ایک ایسا شخص ہے جس نے پاکستانیوں کو جو ہے وہ لوٹ مار کر کے وہ حکمران رہا، اور یہ ساری چیزیں تو لوگ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں، بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ ہیں، مختلف جگہوں پہ انہوں نے جشن آزادی منایا ہے، اور اب ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے سامنے نواز شریف صاحب جو ہے ان کے سامنے تحریک انصاف کے جھنڈے، انہوں نے کہا پاکستان کے اندر تو حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ شاید نہ لانے دے، اور پابندیاں لگ رہی ہیں کیونکہ اس وقت قانون عدالتیں کچھ کر نہیں سکتی، پورا نظام ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ تو اوورسیز پاکستانیوں نے کہا کہ یہ جھنڈے ہم آپ کو دکھائیں گے، سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ ایک نیا جو ہے وہ طوفان بپا کر رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت تازہ ترین جو ہے وہ صورتحال ہے، بڑے مناظر ہیں، جو جھنڈے ہیں وہ تحریک انصاف کے جو ہے وہ لے کے لوگ پہنچ چکے ہیں، اور آج دن کو بھی مختلف جگہوں پہ بلوچستان کے اندر یہ دیکھیے، اب میں آپ کو ویڈیو تو اس کے اندر میں نہیں لگا رہا، لیکن دیکھیں پوری عوام نے اس پابندیوں کو اڑا دیا ہے۔ اب یہ کوئی آئینی اور قانونی پابندیاں بھی نہیں ہیں، ڈنڈے کی پابندیاں ہیں، اور یہ وہ چیز ہے اگر قوم نے اٹھنا ہے پرامن جمہوری انداز میں آئین کے اندر رہتے ہوئے، اگر وہ نکلتے ہیں تو پھر کوئی جو ہے وہ آگے ٹھہر نہیں سکتا۔ پرامن احتجاج، جمہوری احتجاج حق ہے، تصادم نہیں ہونا چاہیے، انتشار نہیں ہونا چاہیے، اس سے جو ہے وہ کیس کمزور ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، آپ سب کو یوم پاکستان مبارک ہو، السلام علیکم۔